یہ ہے راولپنڈی کے دل میں موجود باغسردارہ کی وہ عمارت جسے لوگ محبت سے زچہ بچہ اسپتال کہتے ہیں۔ سالوں پہلے یہاں بنیاد رکھی گئی، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کیے گئے۔ اس وقت علاقے کے لوگوں نے سوچا اب ماؤں کو علاج کے لیے دور نہیں جانا پڑے گا، اب بچوں کی پیدائش محفوظ ہے اور صحت کی سہولت ہر دروازے تک پہنچ گئی ہے۔ لیکن وقت گزرتا گیا، خواب جو ہے دھندلا ہوتا گیا۔ آج اس عمارت کو دیکھیں، یہ تو صرف اینٹوں کا ایک بے جان ڈھانچہ ہے، نہ مریض، نہ ڈاکٹر، نہ نرسز اور نہ ہی دوائیاں، صرف خالی کمرے، بند دروازے، ٹوٹے شیشے اور گرد کی ایک تہہ۔ لوگوں کے بیانات مختلف ہیں، کوئی کہتا ہے یہ ہے ٹی بی اسپتال تو کوئی کہتا ہے یہ زچہ بچہ اسپتال تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اسپتال کبھی کھلا ہی نہیں، یہ کبھی زندگی کا مرکز بنا ہی نہیں، صرف سیاست کے وعدے اور فائلوں کے گرد میں دفن ہو گیا۔ یہ بتاتا ہے منصوبہ شروع تو ہوتا ہے مگر مکمل نہیں، وعدے تو کیے جاتے ہیں مگر نبھائے نہیں جاتے۔ سوال یہ ہے حکومت کب جاگے گی، یہ دروازے کب کھلیں گے اور کب یہاں زندگی لوٹے گی؟ جب تک یہ سوال بے جواب رہیں گے، یہ عمارت ہر گزرنے والے کو خاموشی سے یہ پیغام دیتی رہے گی۔ ہمارے ساتھ ایک سینئر صحافی موجود ہے جن کی راولپنڈی میں ہر مسئلے پر گہری نظر رکھی جاتی ہے۔ آئیے ہمارے ساتھ موجود ہیں انوار الحق مغل صاحب، آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ اسپتال اب تک کیوں نہ بن سکا اور اس میں کیا کیا جو مسائل ہیں وہ درپیش آ رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ سر آپ کا کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم دیا۔ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ اسپتال بنایا گیا تھا 2008-9 میں، لیکن ابھی تک 2025 آگے کافی سال گزر چکے ہیں، یہ ابھی تک مکمل نہ ہو سکا، اس کے پیچھے مین وجہ کیا ہے؟ یہ بیسکلی جو پروجیکٹ تھا، جو سابق وزیر اعظم تھے شوکت عزیز غالباً ان کا نام تھا، اور 2005 کا جو معاملہ ہے، تب اس کی جو لاگت تھی وہ 2.5 ارب روپے اس کی رکھی گئی تھی، اور یہ ماں بچہ اسپتال چائلڈ مدر کے نام سے جو ہے اس کو بنانا تھا انہوں نے، اور اس کے اوپر ورکنگ بھی ہوئی، چلتی رہی، درمیان میں حکومتیں آئیں، حکومتیں گئیں، پھر بجٹ آئے، بجٹ گئے، تو یہ اس کی پہلے 2.5 ارب تھی، پھر اس کے بعد 5 ارب اس کی لاگت ہوئی، پھر اس سے بڑھتی جو لاسٹ ٹائم جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی جو اس سے پہلے تھی، اس کے اندر اس کی لاگت جو ہے وہ تقریباً 9 ارب روپے سے تجاوز کر چکی تھی، اور میں نے اس کے اوپر جب سروے کیا تھا تو اس کے اندر آپ اگر چکر لگائیں تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ساری کولنگ وغیرہ کے سسٹم جہاں پہ تھا، اسکویٹر وغیرہ جہاں پہ تھے، اور تقریباً 80% اس کا کام مکمل ہو چکا تھا۔ 200 بیڈ کا یہ جو ہے وہ ماں بچہ اسپتال بننا تھا، اور 2019 میں اس کا باقاعدہ طور پہ جب سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے انہوں نے اس کا افتتاح بھی کیا تھا، لیکن ہمارے ادھر ایک بدقسمتی ہے، کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں جو لٹک جاتی ہیں، کچھ کریڈٹ کا رولا ہوتا ہے جہاں پہ جو ہے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ کریڈٹ کون لے گا۔ پھر اس دوران آپ نے دیکھا کہ وہ گورنمنٹ بھی چلی گئی، اور اس کے بعد سے میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے اوپر بہت ساری سٹوریز بھی چل چکی ہیں، بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر ہائی لائٹ بھی کیا ہے، اور مجھے ایک بی بی سی نے غالباً اس کے اوپر رپورٹ بنائی تھی یا انڈیپینڈنٹ نے بنائی تھی، اب یہ تھوڑا سا شک سا ہو رہا ہے، لیکن اس نے جو اس کو ٹیکس دیا تھا وہ دیا تھا اربوں روپے کے کھنڈرات، کہ ایسے ارب روپے آپ 9 ارب روپے آپ نے اس کے اوپر لگا دیا، لیکن آج بھی آپ اس کی حالت اگر اندر نہ بھی جائیں تو باہر سے آپ اس کی باؤنڈری وال دیکھیں، دروازے تک اس کے ختم ہو چکے ہیں، جو باؤنڈری وال پہ اس کے جو جنگلے لگے ہوئے تھے، لوہے کی گرلیں تھیں وہ ختم ہو چکی ہیں، کہیں سے دیواریں پوری جو ہے وہ ڈیمیج ہو چکی ہیں۔ یہ پیچھے آپ دیکھیں جی اس کو کس طریقے سے انہوں نے بنایا ہوگا، افتتاح بھی کیا باقاعدہ، لیکن بی بی سی نے یا اس نے جس بھی ادارے نے اس کو ہائی لائٹ کیا، 9 ارب روپے کے جو ہے انہوں نے کھنڈرات کا ایک اس کو جو ہے نا وہ ٹاپک دیا، اور بڑا اچھا یہ ٹاپک تھا۔ تو بیسکلی ہوتا یہی ہے کہ ایک گورنمنٹ آتی ہے، وہ اپنا انیشیٹو لیتی ہے، دوسری گورنمنٹ آ جاتی ہے، وہ کہتی ہے نہیں اس کو ایسے نہیں، ایسے کر لینا چاہیے تھا۔ اس کے حوالے سے ایک تنظیم بھی ادھر بنائی گئی لوکل سطح پہ، لوکل کمیونٹی نے، سول سوسائٹی نے ایک تنظیم بھی بنائی تھی، کچھ خبریں تھیں، کچھ افواہیں تھیں کہ اس کو جو ہے نا شاید ہاسپٹل سے تبدیل کر کے کچھ اور جہاں پہ بنایا جا رہا ہے، لیکن اب جو ہے پچھلے ہفتے ہمارے ایک دوست ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، جمیل مرزا صاحب، ایکسپریس سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے ایک سٹوری کی ہے، اور انہوں نے اس سٹوری کے اندر باقاعدہ طور پہ جو منسٹر آف ریلوے ہیں تو ان حنیف عباسی صاحب، ان کا انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایک انٹرویو بھی کیا ہے، اس کے اندر انہوں نے کہا کہ اب اس کو پنجاب گورنمنٹ، بیسکلی ادھر گورنمنٹ کا بھی ایشو ہے، ایک فیڈرل گورنمنٹ، کیونکہ یہ جگہ جو ہے وہ فیڈرل کی ہے، فیڈرل منسٹری کی ہے، فیڈرل جو ہیلتھ منسٹری ہے اس کی یہ جگہ ہے،
تو پنجاب جو ہے اس کی جوریڈکشن میں نہیں ہے. بے شک اس کا ایریا پنجاب کا ہی ہے لیکن جو جگہ ملکیت ہے وہ فیڈرل کی ہے. تو اس وجہ سے اس کو پورے طریقے سے جو ہے پنجاب گورنمنٹ بھی آن نہیں کر سکتی تھی اور فیڈرل گورنمنٹ نے اس کے اوپر جو ورکنگ کی. اور اس کے بعد پھر جو ابھی نگران دور گزرا ہے اس کے اندر جب پنڈی سے ہمارے جو منسٹر تھے نگران منسٹر تھے ہیلتھ کے ڈاکٹر جمال ناصر صاحب, ان سے بھی ہم نے بہت دفعہ اس کے اوپر کوسچن آنسر کیا. انہوں نے پھر اس کا کہا کہ ہم نے ان سے کہا ہے فیڈرل گورنمنٹ سے کہ ہمیں جو ہے وہ اپروول کرے اور ہم تاکہ اس کو جو ہے وہ بنا سکیں. ابھی ایک اچھی خبر ہے پنڈی والوں کے لیے, آپ کے چینل کے تھرو سے بھی میں دوں گا. وہ میں نے سنا ہے جمیل مرزا صاحب نے انٹرویو کیا تو اس کے اندر انہوں نے اس چیز کو آن کیا اور انہوں نے کہا اس کو ہم چلڈرن ہاسپٹل بنائیں گے. 400 بیڈ کا جو ہاسپٹل ہوگا اور اس کے اوپر جو لاگت ہے وہ تقریباً کوئی جو انہوں نے رکھی ہے وہ آگے حکومت کو بھیج دی ہے انہوں نے اپروول کے لیے. تو جیسے اس کی اپروول ہوگی اور 1 سال کا انہوں نے ٹینیور کا ہے کہ 1 سال کے اندر اندر ہم اس ہاسپٹل کو جو ہے وہ بنا لیں گے, مکمل کر لیں گے اس کو. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیا سیاست کی نظر ہو چکا ہے یا پارٹی بازی کی نظر ہو چکا ہے یہ جو, یا عوام کی جو سستی ہے اس کی وجہ سے یہ ابھی تک مکمل نہ ہو سکا؟ ہمارے ادھر یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. اس طرح کے پروجیکٹ جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سیاست کی نظر ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک گورنمنٹ نے اگر کوئی, میں نے جس طرح پہلے کہا ہے کہ ایک انیشیٹو اٹھایا ہے, اچھا اقدام اٹھایا تو دوسری گورنمنٹ آ جاتی ہے وہ کہتی ہے نہیں اس کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے, یہ ٹائم کا ضائع. جس طرح ہم نے دیکھا پی ٹی آئی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے میٹرو کے ساتھ جو حل کیا اس کو ایک اضافی پروجیکٹ اور بوجھ قرار دے کے اس کو جو ہے نا ختم کرنے کی بھی جو ہے نا وہ ایسے حالات بنائے. لیکن اب یہ جو پروجیکٹ تھا کیونکہ پنڈی کے شیخ رشید صاحب ایک مایانات سیاستدان بھی ہیں جہاں سے منتخب ہوتے رہے ہیں, مختلف منسٹریاں ان کے پاس رہی ہیں, تو ان کی ایک کاوش تھی, یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے ان کی کاوش نہیں تھی, ان کی کاوش تھی, انہوں نے اس کو لیا اور اس کو بنایا بھی, اس حد تک پہنچایا. یہ بدقسمتی ہے ہمارے سوسائٹی کی کہ ہم ہر چیز کے اندر جو ہے وہ پالیٹکس کو جو ہے وہ انوالو کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں ہمارا جو ہے نا ادھر بورڈ, اصل مسئلہ ہوتا ہے بورڈ کا کہ بورڈ کس کا لگے گا. ہم شیخ رشید صاحب سے یہ کہتے ہیں کہ ان کے اگر نام کا بورڈ اگر ہٹا لیا جاتا ہے, اگر یہ اسپتال بن جائے تو ان کے نام کے بورڈ کو ہٹانے کے بعد بھی تو ہم ان سے معذرت کرتے ہیں کہ اپنا بورڈ ہٹا دیں, کم سے کم یہ اسپتال تو بن جائے, عوام کو کچھ تو فائدہ ہو جائے. آپ کیا چاہتے ہیں اس وقت؟ نہیں اس طرح ہوتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں اب تو میں نے آپ کو بتایا کہ اچھی خبر یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے اس کو آن کرنا شروع کر دی اور 1 سال کا انہوں نے کہا کہ ہم نے 1 سال کے اندر اس کو پورا کرنا ہے. پہلے بھی حکومتیں آئی ہیں اسی طرح. شیخ رشید صاحب کی آپ کو پتہ ہی ہے اس حلقے کی یہ بھی خصوصیات ہے, اس حلقے سے جو بھی ایم این اے بنتا ہے اس کو کوئی نہ کوئی منسٹری دی جاتی ہے. جس طرح شیخ رشید صاحب کو دیکھا جائے, حنیف عباسی صاحب کو دیکھا جائے, کوئی نہ کوئی ان کو منسٹری ملی ہے, مطلب ایک پورے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ لگ گئے ہیں, لیکن اپنے حلقے میں کام نہ کرا سکے. یہ ان کی نااہلی ہے یا پھر یا اس جگہ کا حساب ہے کہ فیڈرل کہتی ہے ہماری جگہ ہے, راولپنڈی کہتی ہے ہماری جگہ ہے, یا جس طرح آئی جی پی روڈ کو اگر آپ کو میں بتاتا چلوں کہ آئی جی پی روڈ کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا کہ جو سی ڈی اے تھی وہ کہتی تھی ہم اسے آن نہیں کرتے, راولپنڈی کے جو آر ڈی اے تھی وہ کہتی تھی ہم اسے آن نہیں کرتے, اور پھر آخر کافی عرصے بعد اس کو روڈ کی تعمیر کی گئی تھی این ایل سی کی طرف سے. تو اسی طرح یہ بھی اسپتال اسی کی ہو گئی, ابھی یہ سال انہوں نے کہہ دیا سال میں کمپلیٹ ہوگا. نہیں یہ دیکھیں آن تو کر رہی ہے فیڈرل منسٹری, تو آن کر رہی ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ فیڈرل منسٹری اگر آن نہ کرتی تو 80% کام کیسے مکمل ہوتا, 2019 میں اس کا جو افتتاح وہ کیسے ہوتا. اس نے آن کیا, اس نے سارا اس کو پبلش بھی کیا, سارا کچھ کیا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آگے ان کی گورنمنٹ بھی نہیں رہی, تو اس وجہ سے بھی وہ بیچ میں ایک گیپ آ گیا. نگران سیٹ اپ آیا, نگران سیٹ اپ میں اتنے اختیارات شاید ان کے پاس نہیں ہوتے کہ وہ اس سارے سیٹ اپ کو دیکھ سکیں. تو اب جو ہے کیونکہ گورنمنٹ باقاعدہ طور پہ سٹنگ گورنمنٹ موجود ہے, انہوں نے کہا ہے پنجاب گورنمنٹ نے کہ ہم اس کو جو ہے وہ آن کریں گے اور اس کو جو ہے وہ ہم جو ہے اس کو 1 سال کے اندر اندر اس کو تکمیل کریں گے. ہماری تو خواہش ہے کہ یہ جو پروجیکٹ ہوتے ہیں اس طرح کے جو بھی عوامی پروجیکٹ ہوتے ہیں وہ کوئی بھی لے, اس کا کریڈٹ کسی کو بھی جائے, لیکن اگر وہ عوام کی بہتری کے لیے, عوام کی سہولت کے لیے, اگر ادھر جہاں پہ چلڈرن ہاسپٹل بن جاتا ہے یا مدر چائلڈ جو زچہ بچہ سینٹر تھا جو بھی تھا پہلے سسٹم کے ساتھ اس کو اگر چلایا جاتا ہے تو بہت اچھا اقدام ہے. وہاں ہمارے شہر کے اندر جو ہے وہ مزید اس کی وجہ سے ایک تو روزگار بھی آئیں گے, شہریوں کو سہولت ہوگی. گورنمنٹ کوئی بھی ہو لیکن اس کو سٹارٹ ہونا چاہیے. ہمارے ٹیکسوں سے جو 9 ارب روپے اکٹھا ہوا اور اس کے اوپر ابھی تک ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا, لیکن اب پنجاب گورنمنٹ نے اس کا بیڑا اٹھایا ہے اور میں دعا گو بھی ہوں کہ اللہ کرے جو 1 سال کا جو انہوں نے ٹائم لیمٹ دی ہے اس کے اندر اس کو پورا ہوتے ہم دیکھیں اور جہاں سے جو ہے لوگ مستفید ہوں.
چلیں بہت بہت شکریہ آپ کا انور صاحب کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا اور اپنا موقف جو ہے ہمارے ناظرین کو بھی بتایا. امید کرتے ہیں کہ پنجاب حکومت جو ہے اس کو آن کر رہی ہے اور 1 سال کے اندر اندر اس کو مکمل بھی کرے گی. فی الحال کے لیے اپنے ہوسٹ محمد فیضان قریشی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.